بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، سیکنڈ اپیل فریقین کی طرف سے ڈگری کے سلسلہ میں استعمال میں لایا جانے والا انہیرنٹ رائٹ نہیں ہے۔ اپیل کا حق صرف اس صورت میں استعمال کیا جاتا ہے جب قانون کی طرف سے اپیل کا حق دیا گیا ہو۔ سیکنڈ اپیل لوور کورٹ کے فیصلے کے خلاف بنیادی طور پر ایسی شکایت ہے جس میں لوور کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس پر بحث کی جاتی ہے، اور اگر وہ چند وجوہات کی بنا پر غیر قانونی ہے تو اس کو واضح کیا جاتا ہے کہ اس میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے۔ سیکنڈ اپیل ہائی کورٹ کے اندر دائر کی جاتی ہے، اور سیکنڈ اپیل کا مقصد ہمیشہ یہ رہا ہے کہ عدالت ماتحت نے جو فیصلہ کیا ہے اس کا اثر نو جائزہ لیا جائے، اور اگر اس فیصلے کے اندر لیگل لیکوناز موجود ہیں تو نہ صرف ان لیگل لیکوناز کو دور کیا جائے تاکہ ان قانونی سکم دور کرتے ہوئے جو متاثرہ فریق ہے اس کو داد رسی فراہم کی جا سکے۔ سیکشن 100 CPC 1908 یہ بات واضح کرتی ہے کہ سیکنڈ اپیل جو لوور کورٹ اپیلٹ کورٹ ہے اس کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں دائر کی جائے گی، لیکن کچھ اسپیسیفک گراؤنڈز واضح کر رہا ہے سیکشن 100 CPC 1908۔ پہلی گراؤنڈ کیا دے رہا ہے سیکنڈ اپیل کرنے کے لیے؟ پہلی گراؤنڈ ہے ماتحت عدالت کا جو فیصلہ ہے، جو اپیل کا فیصلہ اس نے کیا ہے، اس میں اس نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے اور قانون کے برخلاف کوئی فیصلہ دے دیا ہے، تو قانون کے برخلاف فیصلے کے خلاف سیکنڈ اپیل ایک فٹ اپیل کے طور پہ سامنے آتی ہے، اور متاثرہ فریق جب دیکھتا ہے کہ اپیلٹ کورٹ نے کنٹریری ٹو لا اپیل کا فیصلہ کیا ہے تو ہائی کورٹ میں بھاگ کے سیکنڈ اپیل وہ کرتا ہے، اور سیکنڈ اپیل میں وہ اپنی داد رسی چاہتا ہے۔ مثلا لوور کورٹ نے اگر شہادت جس وقت ریکارڈ کی تھی تو درست طور پر ریکارڈ نہیں کی گئی، اس میں قانون شہادت آرڈر کی دھچیاں اڑائی گئیں، دین اپیل میں گیا لوور کورٹ میں، اپیلیٹ ٹریبیونل میں، لیکن لوور اپیلیٹ ٹریبیونل یا کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ فیصلہ قطعی صورت قانون کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا بلکہ قانون کی خلاف ورزی میں کیا گیا ہے، دین جو متاثرہ فریق ہے وہ انڈر سیکشن 100 CPC 1908 کیا کر گا؟ سیکنڈ اپیل کرے گا۔ اس کے بعد سیکنڈ گراؤنڈ جو سیکشن 100 CPC 1908 ہمیں دے رہی ہے سیکنڈ اپیل کے لیے، وہ ہے کہ ڈسیژن جو کیا گیا ہے، اپیلٹ کورٹ نے جو ڈسیژن دیا ہے وہ ایسے رواج کے خلاف دیا گیا ہے، ایسے کسٹم کے خلاف دیا گیا ہے جس رواج کو اور جس کسٹم کو قانونی حیثیت حاصل تھی، دین جب قانونی رواج کو توڑا گیا ہے تو سیکنڈ اپیل ایک واحد داد رسی سامنے آتی ہے ہائی کورٹ کے
فورم پہ اوپر، اس میں ہائی کورٹ اس بات کا جائزہ لے گی کہ ایسا رواج، ایسا قانونی رواج جس کو توڑا گیا ہے، جس کے اگینسٹ فیصلہ اپیلیٹ لوور کورٹ نے دیا ہے، کیا وہ رواج قانونی تقاضوں کے اوپر پورا بھی اترتا ہے یا نہیں اترتا، یہ تمام معاملات سیکنڈ اپیل میں ہائی کورٹ دیکھے گی۔ تیسری گراؤنڈ کون سی ہے جناب؟ تیسری گراؤنڈ ہے پروسیجرل مسٹیک۔ جب لوور کورٹ نے جو فیصلہ دیا اس میں پروسیجرل مسٹیکس ہیں، پروسیجرل مسٹیکس برقرار رکھی گئیں اپیل کے اندر بھی، تو سیکنڈ اپیل انڈر سیکشن 100 میں جا کے جو پروسیجرل مسٹیکس ہیں ان کو درست کروایا جا سکتا ہے۔ مثلا کسی پارٹی کی وفات کے بعد اس کے جو لیگل ہیئرز ہیں ان کو صفحہ مثل میں لائے بغیر جو لوور ایپیلیٹ کورٹ ہے اس نے فیصلہ دے دیا ہے۔ اب یہ ایک بہت بڑا لکونہ ہے اور بہت بڑا پروسیجرل مسٹیک ہے۔ اب اس پروسیجرل مسٹیک کو لوور ایپیلیٹ کورٹ نے برقرار رکھا ہے اور کیا ہے، تو اس کے خلاف سیکنڈ اپیل انڈر سیکشن 100 سی پی سی 1908 ہائی کورٹ میں دائر کی جائے گی۔ چوتھی گراؤنڈ جو سیکشن 100 سی پی سی 1908 ہمیں دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب لوور ایپیلیٹ کورٹ نے کسی لیگل ایشو کا فیصلہ نہیں کیا اور بنیادی قانونی ایشو جو ہے اس کا فیصلہ ہونے سے رہ گیا ہے، تو اس صورت میں اس لوور ایپیلیٹ کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ آف پروونس میں انڈر سیکشن 100 سی پی سی 1908 سیکنڈ اپیل فائل کی جائے گی۔ پانچویں جو گراؤنڈ سیکنڈ اپیل کے حوالے سے سیکشن 100 سی پی سی 1908 ہمیں دے رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی ایسے رواج کو نظر انداز کر دیا جائے، کسی ایسے رواج کا فیصلہ ہونے سے رہ گیا یا اس کو نظر انداز کر دیا گیا جس رواج کو قانونی حیثیت حاصل ہو چکی ہے، تو اس کے اوپر بھی سیکنڈ اپیل فائل کی جائے گی انڈر سیکشن 100 سی پی سی 1908 ہائی کورٹ آف دا پروونس کے اندر۔ یہ جو 5 گراؤنڈز ہم نے ڈسکس کی ہیں، ان 5 گراؤنڈز کے علاوہ کسی دیگر گراؤنڈ کے اوپر سیکنڈ اپیل انڈر سیکشن 100 1908 دائر نہیں کی جا سکتی۔ سیکنڈ اپیل میں جو ریلیونٹ کویسچنز ڈٹرمن کیے جائیں گے، جن پہ فیصلہ کیا جائے گا، سب سے پہلی چیز ہے قانونی امور، دوسری چیز ہے واقعاتی امور، لیگل ایشوز کو دیکھا جائے گا، دوسری بات فیکچول ایشوز کو بھی دیکھا جائے گا، اور تیسری بات مکسڈ ایشوز جو ہیں لا کے اور فیکٹس کے، ان کو بھی سیکنڈ اپیل انڈر سیکشن 100 سی پی سی 1908 دیکھا جاتا ہے۔ جب کوئی مقدمہ اس قسم کا ہو کہ اس کا اختیار سماعت لوور ایپیلیٹ ٹریبیونل کے پاس ہو، دین وہاں پہ ہی اپنی جو داد رسی ہے اس کو ریڈریس کیا جائے گا، تو اس صورت میں سیکنڈ اپیل جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی۔ سیکنڈ اپیل میں ہائی کورٹ کسی فیکٹ کے اوپر کسی ایشو کا فیصلہ کر سکتی ہے، جو اپیل
کا تصفیہ کرنے کے لیے موجود شہادت کافی ہو اور ماتحت عدالت جو اپیلیٹ کورٹ ہے، ماتحت اپیلیٹ کورٹ، اس نے اس ایشو کو پراپرلی ڈیسائیڈ نہیں کیا، جس کی وجہ سے جو فیصلہ اس نے لوور اپیلیٹ کورٹ نے دیا ہے وہ غیر قانونی ہو گیا ہے، یا قانونی نقص اس میں موجود ہے، یا قانونی ضابطہ جات کے اندر کسی قسم کا کوئی لکونہ رہ گیا ہے، تو پھر دین جو ہے وہ سیکنڈ اپیل میں ہائی کورٹ آف دا پروونس جو ہے یہ تمام معاملات کو ڈیل کرے گی۔ سیکنڈ اپیل میں ڈگری اور آرڈر کی نقل آپ نے سیکنڈ اپیل کے ساتھ اٹیچ کرنی ہے، اور اگر آرڈر کی نقل شامل کی گئی ہے لیکن ڈگری پراپرلی اٹیچ نہیں کی گئی جس کے خلاف آپ نے اپیل کی، اور اپیلیٹ کورٹ نے جو آپ کو اس پہ جو ڈیسیژن دے دیا صرف آپ نے وہ اٹیچ کر دیا، لیکن اوریجنل ڈگری جو ہے جس کے خلاف آپ اپیل میں گئے تھے اگر وہ اٹیچ نہیں کی تو دین سیکنڈ اپیل جو ہے وہ ڈسمس کر دی جائے گی، کیونکہ رونگ ایٹ دا ویری بگننگ ہی کر دیا گیا کہ جس ڈگری کے خلاف اپیل میں گئے لوور اپیلیٹ کورٹ نے اس ڈگری کے اوپر جو اپیل ڈیسائیڈ کی وہ رونگ تھی، دین آپ آئے سیکنڈ اپیل میں اور آپ نے پچھلی ماتحت اپیلیٹ کورٹ کا آرڈر تو لگایا لیکن ڈگری نہیں لگائی، تو پھر ریشو ڈیسنڈائی تو یہی ہے کہ رونگ ایٹ دا ویری بگننگ، جو ڈگری کے خلاف آپ جا رہے ہیں آپ وہ تو لگا ہی نہیں رہے ہیں۔ یہ بات ڈسکس کی گئی تھی سیکنڈ اپیل کے پروسیجر کے حوالے سے 2006 CLC پیج 729 میں۔ تو اس کے بعد اگر لوور اپیلیٹ کورٹ نے جو اپیل پہ فیصلہ کیا ہے وہ خلاف قانون ہے، لیگل کسٹمز کے خلاف ہے، قانونی ایشوز جو ہیں ان کو ڈیسیژن ہی نہیں کیا گیا، لیگل پروسیجر کو نظر انداز کیا گیا ہے، تو دین کیا ہوگا؟ وہ فیصلہ نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا، منسوخ کر دیا جائے گا۔ یہ بات انٹرپریٹ بھی کی گئی 2008 YLR پیج ہے 2277 میں۔ ایک بات دوستو یاد رکھیے گا سیکنڈ اپیل کے حوالے سے کہ اگر آپ نے کوئی عذر فرسٹ اپیل میں نہ لیا ہے تو دین وہ عذر آپ سیکنڈ اپیل میں نہیں لے سکتے۔